وہ حسن و جمال عطا کیا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، مگر صرف حسن و جمال ہی نہ تھا، علم و عمل کا بھی وہ اپنے دور میں بے مثال اور بے تاج بادشاہ تھا، جیسے ان کے پیر و مرشد حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ برکاتی مارہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بمبئی کی سرزمین پر 25 سال انہوں نے گزارے۔ 25 سال کی یعنی سلور جبلی انہوں نے بمبئی کی سرزمین پر منائی۔ تو اس 25 سال میں حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان نے ان 25 سال میں بمبئی کی سرزمین پر حکومت ایسی فرمائی کہ بمبئی کی سرزمین کا بے تاج بادشاہ بن کر رہا، اور حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان ایسے بزرگیت میں ان کا عالم یہ تھا کہ حضور مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم شبیہ غوث اعظم الشاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور سید العلماء سے 30 سال کم و بیش عمر میں بڑے ہوئے، مگر سید العلماء کا ادب یوں فرماتے کہ حضور سید العلماء کے قدموں میں اپنے امامے کو رکھ دیا کرتے۔ بہت طویل گفتگو ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے تعلق سے بتاؤں گا۔ حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ مارہوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس قدر بمبئی کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ میں اور بالعموم پورے ہند کی سرزمین پر حکومت فرمائی، وہ حکومت کوئی بی جے پی اور کسی دلالوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ سرکاروں کی حکومت تھی۔ جو اصل سرکار ہے ان کی حکومت تھی، اور انہی سرکاروں کے چنے ہوئے تھے حضور سید العلماء، خود بھی سرکار اور سرکاروں کے چنے ہوئے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان غالباً 1973 میں یا 72 میں جنک پور تشریف لائے تھے۔ ایک جلسہ منعقد ہوا تھا، مجھے اس وقت سن یاد نہیں آ رہا، مگر غالباً 72 یا 73 کی بات کی ہے، کیونکہ 16 جولائی 1974 کو حضور سید العلماء نے وصال فرمایا۔ یہ بات تو صحیح وہی سب۔ تو جب حضرت تشریف لائے تھے، حضرت شیر نیپال جیش محمد برکاتی صدیقی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دعوت پر، تو اس وقت جب حضرت آئے، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ حضرت سید العلماء پہلے دن کی کانفرنس ہوئی، دوسرے دن دوپہر سے لوگوں کا تاتا بن گیا، لوگ مرید ہونے کے لیے آتے، حضرت شیر نیپال ان کو مرید حضور سید العلماء کی بارگاہ میں لے کر جا کے مرید کراتے۔ اب 20 لوگ آئے، حضرت نے مرید کیا، پھر کچھ دیر بعد کچھ لوگ آئے، حضرت کے بعد حضرت شیر نیپال پھر پہنچتے، کہا حضور آئے ہیں۔ اس قدر کئی بار ہو گیا۔ اب چونکہ شاہانہ مجاز تھا اور بادشاہوں کے گھر سے تعلق رکھتے تھے، اب آپ کہیں گے بادشاہ کے گھر سے، یقیناً
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بچہ بچہ سلطان دین و دنیا ہے۔ بے شک تو وہ مجاز شاہانہ مجاز حضور سید العلماء کا، تو حضرت سید العلماء ہمارا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس بات سے تھک گئے بظاہر، بلکہ وہ تھکے نہیں تھے بلکہ کچھ ذمہ داریاں سونپنی تھی اور کسی کو اپنا نائب مقرر کرنا، تو آپ نے بظاہر تھکاوٹ کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میاں اب ہم سے نہیں ہوتا، بار بار تو پھر حضرت شیر نیپال نے کہا کہ حضور مرید ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ایک خادم تھے، انہوں نے کہا کہ حضور لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں اور میں اتنے دور سے آیا ہوں اور میں نے اتنے شجرے بھی نہیں لائے ہیں کہ بانٹ سکوں، میں یہاں پر جلسے کے لیے آیا تھا نہ کہ مرید بنانے کے لیے، لہٰذا اب جس کو بھی مرید ہونا ہے میں اپنا خلیفہ جیش محمد کو مقرر کرتا، ابھی جس کو بھی مرید ہونا ہے وہ سب کے سب ان کی بارگاہ میں جائے۔ میں نے اپنی اجازت و خلافت نہیں دی۔ خادم نے جا کر کہا کہ حضرت سید العلماء آپ کو یاد فرما رہے ہیں، شیر نیپال پہنچے۔ وہی بات پھر سے حضرت سید العلماء نے شیر نیپال سے فرمائی اور کہا کہ اب آپ مرید کیجئے، اب ادب دیکھیے، کیونکہ حضرت تھکے ہوئے بھی تھے۔ شیر نیپال دوسرے کمرے میں گئے، لوگوں کو مرید تو کیا مگر یہ نہیں کہا کہ تم میرے مرید ہو گئے، فرمایا کہ آپ لوگ میرے توسل سے حضور سید العلماء کے مرید ہو رہے ہیں، یہ ادب ہے۔ تو حضور سید العلماء کی نکاح نے اس مرد قلندر کا انتخاب کیا اور پھر زمانے نے دیکھا اس انتخاب نے بھی اپنا حق پورا ادا کیا۔ جب تک اس چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ میں وہ مرد قلندر موجود رہا، اس وقت تک اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہا۔ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا کہ کبھی اس نے حق اور باطل کو ملایا، اور استقامت کا ایسا کوہ ہمالا کہ ہزار آندھیاں چلی مگر اس مرد قلندر کو ہلا نہ سکی، اور جو مخالفت میں آیا وہ زمانے سے ایسا گم ہو گیا اور دنیا دیکھے گی کہ جو مخالفت کرے گا وہ زمانے سے گم ہوتا جائے گا۔ حضور سید العلماء کا انتخاب ہے حضور شیر نیپال، اور آخری دم تک وہ مرد قلندر مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا وفادار رہا کہ اس ذات نے بتایا زندگی میں، اپنی ساری زندگی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہے اور اسی مسلک میں اس دنیا سے گئے، اسی مسلک کے ساتھ۔ ایسا مسلک کے معاملے میں سخت کہ میں اب کھل کر کیا بولوں، بس اتنا کہوں گا کہ مسلک کے معاملے میں اگر اپنے قریبی بھی جو جن کو اٹھایا جائے، جن کے قدموں کو بوسہ دیا جائے، اگر وہ بھی مسلک کے معاملے میں
الگ ہوئے تو شیر نیپال نے یہ نہ دیکھا کہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ مسلک کا ہے۔ جس کو مسلک کے معاملے میں دور دیکھا خود بخود اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے پیر کامل، اور اس کو کہتے ہیں مرد قلندر، جس نے کبھی یہ امتیاز نہیں کیا کہ لوگ کتنے میرے ساتھ ہیں اور کتنے ساتھ رہیں گے، جس نے یہی امام احمد رضا کی اس شعر پر جس ذات نے عمل کیا اس کا عملی نمونہ جو بنا اس شعر کا، وہ شعر وہ حضور شیر نیپال کی ذات ہے کہ وہ شعر کون سا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور شیر نیپال، فیضان حضور سرکار جیلانی میاں صاحب اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو حضرت سید العلماء کا بھی نور نظر رہا، اور جو حضور احسن العلماء کا بھی کی بارگاہ کا بھی مقبول تھا، جو مفتی اعظم کی بارگاہ میں بھی مقبولیت رکھتا تھا، اور جس کو خود حافظ ملت جیسی شخصیت نے محمد جیس سے جیش محمد کہا۔ آپ تنہا جیش محمد، حضور حافظ ملت نے فرمایا آپ تنہا جیش محمد۔ تو زمانے نے دیکھا، جیش کے معنی ہوتا ہے لشکر کے، نام تھا آپ کا محمد جیش۔ حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ بد مذہبوں کے مقابلے میں آپ تنہا جیش محمد، یعنی تنہا لشکر محمدی ہو، تنہا۔ زمانے نے دیکھا حافظ ملت کا وہ جملہ بارگاہ الہی میں ایسا قبول ہوا کہ حضرت شیر نیپال اکیلے تھے مگر اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، اکیلے تنہا اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، اور تنہا یقیناً وہ محمدی لشکر تھے، تنہا ہزاروں کا کام تنہا کر دیا، وہ ایسے تھے۔ اور جو اپنے دور میں حضرت تاج الشریعہ کا بھی معتمد ہو رہا ہو، اور حضرت محدث کبیر کا، وہ حضرت شیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزار پرانوار پر بے انتہا رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کا سچا جانشین بنائے، ان کے ذریعے ان کے مشن کو جو در اصل مشن مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن ہے اسے عام سے عام تر فرمائے۔ کیف وقت ہو گیا، مرتبت کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام